جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کو مان کے جو چلے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جو نہ مان کے چلے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پھر اللہ نے فرمایا اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر جو فسق پہ اترے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یقیناً قرآن مجید ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن سارے انسان قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے شروع ہی میں بتا دیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کے آغاز میں موجود ہے۔ دونوں آیات کی تطبیق یہ ہے کہ قرآن نازل تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، لیکن اس سے سارے انسان ہدایت حاصل نہیں کرتے، بلکہ متقین اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہدایت حاصل کرنے والے متقین ہیں۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سارے انسان ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ کئی لوگ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن مجید کو مانتے ہی نہیں سرے سے، اگر سرے سے مانتے نہیں ہیں تو قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ ایک وہ طبقہ ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی متعدد آیات طیبات میں موجود ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو ماننے کے دعوے دار ہونے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود وہ قرآن پاک پڑھ کے ہدایت حاصل نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید پڑھ کے قرآن کا صحیح مفہوم چھوڑ کے باطل اس میں مراد اور مطلب لے کے وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے جو لوگ گمراہ ہوئے، تو ان سے مراد وہی ہے کہ جو قرآن مجید کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے مطلب اور مفہوم اور اس کی منشا اور مراد کو۔ اور اس کی مثالیں اسلامی تاریخ اور ہسٹری میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ بڑے بڑے گمراہ فرقے جو ہیں انہوں نے قرآن مجید پڑھنے کا دعویٰ کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ خوارج کے فرقوں کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ بات اور یہ جو مسئلہ ہے، مرزا جیلوی نے بھی اس بات کو پہلے اپنے پرانے لیکچر میں مانا ہوا ہے۔ سوال یہ کہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھ کر خوارج نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں۔ تو یہ ایک صحابہ کرام کے اندر یہ معاملات ہیں خوارج کی شکل میں، تو ایک عام بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ خوارج نے یعنی صحابہ کرام کو بھی الجھایا قرآن پاک سے۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فہم لے کے چلیں کہ خوارج قرآن پاک پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فہم صحابہ کو چھوڑا، اور صحابہ کی چونکہ فہم کو چھوڑا تھا اس لیے گمراہ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قرآن پاک پڑھے اور صحابہ کی فہم کو چھوڑ دے، صحابہ کی فہم کو چھوڑ کے اپنی فہم مراد لے، وہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہوتا ہے، ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ اور اس کی مثال واضح خوارج کی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں، وہ کو گرنتھ وید تو نہیں پڑھتے تھے، نہ گرنتھ وید کو ماننے کے دعوے دار تھے، وہ قرآن کو ماننے کے دعوے دار تھے، بلکہ قرآن مجید کے ہی حوالے پیش کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ حدیث کی ہر کتاب میں خوارج کے بارے میں پورے چیپٹرز اور عنوانات موجود ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم میں چیپٹرز موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 6930، 31، 32، 33، اور صحیح مسلم میں 2449، 50 اور 70 تک حدیث، اور سنن ابی داؤد میں 4765 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ خوارج لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف، قرآن کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ خوارج قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم ہے کہ یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ کتاب اللہ کو، قرآن کو بڑے مزے سے، بڑے تر و تازہ انداز میں پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور انہی خوارج نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ
مشرک اور کافر قرار دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم میں 2468 نمبر حدیث ہے، مولا علی نے یہ ان کو جواب دیا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، تم کلمہ حق کا کہتے ہو، جو تم کہتے ہو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کلمہ حق ہے، ارید بہا باطل، لیکن مراد تمہاری باطل ہے۔ اب ان کا قصور یہ نہیں تھا کہ وہ قرآن کی بجائے کوئی اور کچھ پڑھتے تھے یا قرآن کی بجائے کسی کتاب کو ماننے والے تھے، ماننے کے دعوے دار تھے، قرآن کو ماننے کے دعوے دار تھے، اور قرآن پڑھ کے ہی وہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ مشرک قرار دیتے تھے۔ لیکن مولا علی نے جواب کیا دیا؟ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن مراد تمہاری باطل ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات سے لے کر احادیث طیبات تک آپ دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی نشانیاں بیان کی وہ دیکھ لیں آپ، کہ خوارج نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا جو مفہوم صحابہ نے لیا تھا، قرآن کی جو فہم صحابہ کی تھی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی باطل تعویلات کرنی شروع کر دی۔ تو اب مرزا جیلمی جو ہے وہ کہتا ہے، جو یہ کہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے، قرآن خود کہہ رہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ رب العزت اس کتاب قرآن کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقین کو۔ اب یہ فاسقین کون ہیں؟ ان فاسقین سے مراد کون ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب تفسیر ابن ابی حاتم میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں 4728 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فاسقین سے مراد خوارج ہیں، وہ خوارج جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خوارج جو ہیں یہ ان کے تو مولا علی نے جنازے پڑھائے ہیں، اور خوارج نہ مشرک تھے نہ منافق تھے، تو ظاہر ہے جو منافق بھی نہیں ہے مشرک بھی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے، تو مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اب مرزا جیلمی ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور انہی خوارج کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فاسقین سے مراد خوارج ہیں۔ اب مرزا کہتا ہے یہ مراد یہ ہے کہ وہ جو سرے سے مانتے نہیں ہیں۔ بھئی خوارج جو ہے وہ قرآن کو سرے سے مانتے نہیں تھے، یا مانتے تو تھے لیکن اس کا مطلب غلط لیتے تھے، اس کی جو فہم ہے وہ صحابہ کی فہم کو چھوڑ کے اپنی فہم کو اس میں داخل کرتے تھے، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ تو قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے اور وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن نے ان کو گمراہ کیا ہے، فاسقین کو۔ اب مرزا جیلمی نے یہ جو کہا کہ یہ جو کہتا ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے، تو یہ جو فتویٰ ہے کس پر لگتا ہے؟ جا کے صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کے خوارج جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ اور پھر اپنے جو زمانے کے ایسے کئی آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو قرآن پڑھنے کے دعوے دار ہیں لیکن ان کا پوری امت سے بالکل ہٹ کے نظریہ ہے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی عقیدہ نہیں ملتا۔ جس طرح آج کل کراچی میں محمد شیخ نامی شخص ہے، اب اس کے نظریات کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا کوئی عقیدہ مسلمانوں سے ملتا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے کوئی شے نہیں ملتی ہے اس کی، تو وہ دعویٰ کس کا کرتا ہے؟ قرآن مجید کا۔ غامدی صاحب کو اب اٹھا کر دیکھ لیں جو مرزا جیلمی کے مرشد ہیں، غامدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نبیوں پر افضلیت کا منکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں کا امام یا سردار غامدی نہیں مانتا۔ دلیل قرآن مجید سے استدلال کر کے، قرآن مجید کا دعویٰ کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، غامدی صاحب اس کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت جل شانہ نے جسمانی معراج کروائی، سب مانتے ہیں کہ جسمانی معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی، اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ اور غامدی صاحب جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی کے منکر ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اس طرح کے لوگ، اب دیگر جتنے گمراہ فرقے ہیں، قادیانیوں کو لے لیں آپ، قادیانی جو ہے ان کا تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن پڑھتے وہ قرآن ہے، حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے، تفاسیر، صحیح بخاری کے تراجم اور انہوں نے شروحات کی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کو ایک تو سرے سے اس کو نہ ماننے والے وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور جو ماننے کے دعوے دار ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو فہم صحابہ کے مطابق نہیں سمجھتے، بلکہ فہم صحابہ کو چھوڑ کے اپنی اس میں رائے کو دخل دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق اس کی
تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی قرآن مجید پڑھ کے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔